الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فلہ اجران اجر تلاوتہ و اجر مشقتہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام، مختلف اداروں کے اساتذہ اعظام، نظماء حضرات، معزز و مکرم سامعین اعظام، باپردہ مائیں اور بہنیں، عزیز طلباء و طالبات، کافی دیر ہو گئی ہے اور آپ نے بہت ہی حوصلہ مندی کے ساتھ اس ادارے کے پروگرام میں شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو، شرکت کو اور اس تمام تر قربانیوں کو دارین میں بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائیں۔ دراصل یہ مجلس بہت ہی مسرت اور خوشی کے لیے سجائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کے اس حکم کی گویا آج اس مجلس کو منعقد کر کے تعمیل کی گئی، جو خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو طرح کی نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ ایک مادی نعمت ہے جس کو ہم دنیا کی نعمتیں کہتے ہیں، اور دوسری روحانی نعمت ہے، معنوی نعمت ہے، جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ تو ہے ہی، لیکن اس زندگانی میں بھی وہ نعمت ہمارے لیے دلی سکون کا اور اطمینان قلبی کا باعث اور ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں طرح کی نعمت کے ملنے پر بندے کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور کس انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اس کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی نعمت اگر ملے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل الہی سے تعبیر کیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کا فضل اگر کسی کو ملے، اس کی رحمت خاصہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ مسرت کا موقع ہے، یہ خوشی کے اظہار کا موقع ہے، اور اسی اظہار مسرت اور اظہار خوشی کے لیے ہماری یہ قرآنی اور نورانی اور یہ روحانی مجلس کو منعقد کیا گیا اور اس کو سجایا گیا ہے۔ میری اور آپ کی یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس میں شرکت اور حاضری کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی نعمت کے ملنے پر فلیفرحوا، خوشی مناؤ، خوشی منانا چاہیے۔
آج الحمدللہ اس علاقے کا بہت ہی موقر، بہت ہی مستند اور معتبر اور کم سن ادارہ، کم عمر رکھنے والا ادارہ، لیکن اس کے برگ و بار، اس کے ثمرات و نتائج بہت دور رس ہم کو نظر آ رہے ہیں، پورے شہر پر حاوی اور محیط ہے مدرسہ ریاض الجنہ، جو لڑکوں کے لیے بھی ہے، اور مدرسہ ریاض الجنہ للبنات جو بچیوں کے لیے بھی ہے، جس نے اپنی کم عمری میں امت کو بہت مفید نتائج اور ثمرات سے مالا مال کیا ہے۔ آج الحمدللہ اس کی ایک سنہری کڑی کہ 2 بچے حافظ قرآن بنے اور 2 بچیوں نے حفظ قرآن کو مکمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو سعادت مند بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو ادارے کے لیے، اس ادارے کے معاونین کے لیے، ناظم اور اساتذہ کے لیے اور جملہ محبین اور مخلصین کے لیے اللہ تعالیٰ دارین میں ذخیرہ فرمائے، اس کو، ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، فضل جب ملے تو خوشی مناؤ۔ علماء نے فضل کا معنی جو بیان کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں اللہ کے دربار عالی سے جو نعمت اور جو انعام اور عطیہ بلا کسی استحقاق کے مل جائے۔ بلا کسی استحقاق کا مطلب ہم کسی نعمت کے مستحق نہیں تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی نعمت سے ہم کو، اللہ نے وہ اپنے فضل سے ہم کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کے ہم مستحق نہیں تھے۔ ایسی نعمت اگر دربار عالی سے اور دربار خداوندی سے مل جائے تو اس پر اظہار مسرت ہونا چاہیے اور خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ آج یہ 2 حفاظ اکرام اور ادھر 2 بچیاں جو حافظات قرآن بنی ہیں، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور اس کے خزانے سے خاص عطیہ اور اکرام ہے، یہ خاص عطیہ اور اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل عطا کیا۔ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان حفاظ گرامی قدر اور ان حافظات کا اللہ تعالیٰ کے دربار سے گویا سلیکشن ہوا ہے۔ ان کو الیکشن کی بنیاد پر حافظ قرآن نہیں بنا دیا گیا، بلکہ اللہ نے خاص ان کا سلیکشن فرمایا ہے، اور اللہ جس کا سلیکشن فرمائے، جس کو منتخب کرے اور چنے، کسی کو سلیکشن اور منتخب کرنے کی بنیاد حسن اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اعتماد کیا۔ یہ تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے بڑی عمروں کے کچھ سمجھدار اور بالغ بچے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا معجزہ اس انداز سے بھی روئے زمین پر ظاہر فرمایا ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو اس انداز سے بھی امت کے سامنے مکمل فرما رہے ہیں کہ بالکل ہی کم سن بچے جو 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں اور 9 سال کے ہیں، بلکہ اس سے کم بچوں کے حافظ قرآن بننے کے واقعات اس وقت تو موجود ہیں۔ اس سے کم عمر کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ دربار خداوندی کا سلیکشن ہے، یعنی جن بچوں پر ماں اور باپ اعتماد نہیں کرتے، محلے کے دوست و احباب جو ہے بھروسہ نہیں کرتے، گھر کے احباب جن پر اعتماد و بھروسہ نہیں کرتے، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کو منتخب کر کے، ان کا سلیکشن کر کے اللہ نے زبردست اعتماد کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ حسن اعتماد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ مجلس اظہار مسرت اور خوشی کے لیے سجائی گئی ہے، اور سالانہ کارکردگی جو ادارہ سال بھر محنت کرتا ہے، ہمارے جو ہے دوست و احباب محسنین اور معاونین کے سامنے آئے، تاکہ ان کو لگے کہ ہمارا مال، ہماری محنت اور ہماری توجہات جس جانب ہے اس میں ماشاءاللہ بہت ہی بہتر اور اچھا کام ہو رہا ہے، ان کو دلی مسرت نصیب ہو۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے دوسری آیت قرآن کریم کی پڑھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے ذکروں کے لیے۔ حضرات علماء نے ذکروں کے 2 معنی بیان کیے۔ پہلا معنی ذکروں کا یہ ہے
تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا اور اسے حفظ کرنا، یہ پہلا معنی ہے ذکر کا۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اس ثقیل کتاب کو اور ثقیل کلام کو، یہ قرآن کریم بہت وزنی کلام ہے، بہت ثقیل اور بھاری بھرکم کلام ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا، وہی کے ابتدائی حالات آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل گزرتا تھا ہمارے نبی پر قرآن کو لینا۔ میں ان تفصیلات میں جائے بغیر اللہ تعالیٰ کا وہ آیت سناتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے میرے محبوب ہم آپ پر بھاری کلام اتار رہے ہیں۔ اللہ جس کلام کو بھاری کہے، اس کے وزن کا، اس کے شکل کا اور اس کے بھاری بھرکم ہونے کا ہم اور آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم جو ہے ایک ثقیل کلام، اللہ نے اس کو آسان بنا دیا، تلاوت کے لیے آسان، حفظ کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم عجمیوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے، معصوم زبانوں کے لیے، غیر عربی زبان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور 1400 سال دوری بنائے رکھنے والے ہم جیسے جو ہے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا اور حافظ بننا اور یاد کرنا اس لیے آسان بنا دیا ہے کہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ثقل اور سارا بوجھ اٹھا چکے ہیں، ساری قربانیاں ہمارے نبی دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، گزشتہ چند سالوں کی یہ رپورٹ ہے، گزشتہ سالوں کی یہ رپورٹ ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش، وہاں پر ایک سال کی رپورٹ یہ بتائی گئی ہے 83,000 حفاظ اکرام ایک سال میں تیار ہوئے، 83,000 حفاظ اکرام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے یاد کرنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دی ہے، ورنہ یہ کوئی ہمارے لیے آسان بات نہیں دی۔ 83,000 حفاظ۔ اور پڑوسی ملکوں کا واقعہ ہے، حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 95 سال برس کے بوڑھے شخص کو حافظ قرآن جب وہ بنے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان پر دستار فضیلت یا دستار حفظ قرآن میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھی۔ 95 سال کی عمر جو بہت کچھ بھول جانے کی اور بہت زیادہ کمزوری کا زمانہ اور ضعف و نقاہت کا زمانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا یاد کرنے کے لیے۔ جب اللہ نے آسان بنا دیا تو امتی قرآن کیوں نہ پڑھے؟ پھر قرآن پڑھنا چاہیے۔ آج ہم اخبار پڑھتے ہیں، آج ہم بہت ساری جو ہے ایسی ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا ہے، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور ایسی غلط چیزیں اور جھوٹی چیزیں اور اس طرح کی واہیات قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو میرے بھائیوں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ آج علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اخبار پڑھو گے اور اخبار سے جڑی ہوئی جتنی شکلیں اس وقت جو ہے انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے، اگر ہم لوگ اس میں مبتلا رہیں گے، سوائے ڈپریشن کے، سوائے ٹینشن کے اور سوائے جو ہے دل اور دماغ کی بے اطمینانی کے ہماری زندگی میں کچھ اور اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس وقت امت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا دلوں کا سکون چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اگر ہم جو ہے آسانیاں، خوشیاں اور جو ہے اطمینان قلب اگر ہم چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن کریم کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ساری حفاظت کے نقشے ہیں۔ دوسرا معنی ذکر کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کا دوسرا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن سمجھنے کی بھی کتاب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟
اس کے مدکر کے لفظوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن جہاں تلاوت کے لیے آیا ہے، قرآن جہاں حفظ کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن جہاں اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آیا ہے، وہیں پر عظیم الشان مقصد قرآن کریم کے نزول کا یہ بھی ہے کہ امت قرآن کو پڑھنے کے ساتھ، حافظ بننے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارے شہر میں تو درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تمام دوست و احباب سے کہ درس قرآن کا جہاں بھی حلقہ لگتا ہو، درس قرآن کی جہاں بھی مجلس لگتی ہو، چاہے وہ رمضان میں لگتی ہو یا غیر رمضان میں لگتی ہو، الحمدللہ ہمارے شہر میں ایک مبارک سلسلہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں شریک ہو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت کے لیے میسیج ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے، اس پیغام ربانی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آسان بنا دیا ہے۔ اب یہ دو باتیں میری ہو گئی، یہ جتنے پیرنٹس و حضرات یہاں پر آئے ہیں میں ان کے حوالے اور ان کی ذمہ داریوں میں کیا بات ہے میں اس کو آپ سے گزارش آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مدرسہ ریاض الجنہ جو ایک معتبر ادارہ، بہترین تعلیم و تربیت کی درسگاہ اور مرکز اس وقت تو بن گیا ہے، آپ نے حوالے کیا، یہ آپ کے لیے بہت مبارکبادی، آنے والے مستقبل کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، اور ہر والد کو اور ہر ماں کو، ہر خاتون کو اپنے بچوں کے تعلق سے اس طرح فکر ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم تو فتنوں کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ اکرام تو مشکات نبوت اور نور نبوت کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، قرآن ان کے سامنے اتر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظمیٰ، آپ کی ذات بابرکت ان کے سامنے موجود تھی، فتنوں کا کوئی زیادہ ڈر نہیں تھا، حالات بالکل اچھے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی اپنی اولاد سے صحابہ اکرام جیسی مبارک اور مغتنم ہستیاں بے فکر نہ ہو سکی۔ میں آپ کو سیرت کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں، ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، سارے پیرنٹس سنیں، جو ہے خواتین بھی اس بات کو بغور سنیں گی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، جو اس وقت 10 سال کی عمر کے تھے، اس وقت تو ہمارے سامنے بہت سارے بچے 8 اور 10 اور 12 سال کی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہا کہ بیٹا آج کی رات تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزارنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزارنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد مدینہ المنورہ تشریف جب لے آئے تو اس وقت تو یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور اس وقت تو جس بیوی کے ساتھ آپ وہاں مدینہ المنورہ میں تھے جس رات، اس وقت جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات تھی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی ہے، تو گویا کہ حضرت عباس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی رات تمہیں اپنی خالہ کے گھر گزارنی ہے۔ دیکھو ایک صحابی رسول ہے، ایک والد ہے، ایک والد کو اپنے بچے کی تربیت کی کس انداز سے فکر ہو رہی ہے۔ اچھا رات گزارنا ہے تو کرنا کیا ہے رات میں؟ کہا کہ رات گزاروں گے لیکن تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھنا ہے کہ نبی رات میں کیا کرتے ہیں۔ بولو ایک 10 سال کا بچہ ہے اور یہ نازک ذمہ داری ایک باپ اپنے بچے کے حوالے کر رہا ہے۔ اب یہاں رک کر کے علماء نے اس پوائنٹ پر آنے کے بعد، اس مرحلے پر آنے کے بعد علماء نے جو مصلحت اور وجہ لکھی ہے وہ بڑے کام کی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں جب ایک 10 سال کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کو، آپ کی شب کیسے گزرتی ہے، آپ کا انداز شب کیا ہوتا ہے، آپ کے اعمال اور آپ کا کردار رات میں کیا ہوتا ہے، جب اپنی آنکھوں سے ایک بچہ فیس ٹو فیس دیکھے گا، روبرو دیکھے گا، بلا کسی حائل و واسطہ کی جب وہ دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی پر اس شخصیت کے اعمال کا ایک نقش مرتب ہوگا، اس کی زندگی کے اعمال کا ایک جو ہے اثر مرتب ہوگا کہ ہمارے نبی کیا کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی طرح سے
ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو علماء کے پاس بھیجے، صلحاء کے پاس بھیجے، اہل اللہ کے پاس بھیجے۔ میرے بھائیو، دکھ کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت جو ہے ہم لوگوں نے یہ بات چھوڑ دی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کسی اہل اللہ کے پاس، کسی عالم ربانی کے پاس، کسی جو ہے اہل علم کے پاس لے جائے، اس کی مجلس میں بیٹھائے، اس سے مصافحہ کروائے اور اس سے کہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تمہیں ان کے پاس گزارنا ہے، اور دیکھو یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، جو کچھ ہمارے بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلا کی صلاحیت عطا فرمائی، زبردست و ذہانت و فطانت کے آج ہمارے بچے مالک ہیں، یہ کاپی کرتے ہیں، کاپی کرنے والے یہ ہمارے ماہر بچے ہیں۔ جب کسی اللہ والے کی زندگی کو دیکھیں گے، اس کے اعمال کو جب یہ دیکھیں گے، تو جتنا کتاب سے علم نہیں آئے گا، جتنا سننے سے علم نہیں آئے گا، اتنا زیادہ ان کی صحبت میں رہ کر کے اپنی آنکھوں سے جو کچھ وہ دیکھیں گے وہ ان کے دل کے اندر نقش ہو جائے گا، مرتسم ہو جائے گا اور مرتب ہو جائے گا۔ اور یہ زمانے، بچپن کے اس زمانے میں ہونے والا، مرتب ہونے والا اور مرتسم ہونے والا نقش ان کے لیے ان کی زندگی کے آخری سانسوں تک رہبر و رہنما ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات کے معمولات دیکھو۔ آگے بات سنیے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، شام سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد گھر تشریف لائے، آدھی رات کے بعد۔ تو سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ کو اطلاع تھی کہ آج عبداللہ آنے والے، تو سب سے پہلا سوال یہ فرمایا کہ انام الغلام، منا سو گیا ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علماء میں سے جو ہے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے، انام الغلام، کیا ہمارا منا سو گیا ہے؟ یعنی عبداللہ سو گئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے کہا کہ ہاں عبداللہ سو گئے ہیں، لیکن عبداللہ سوئے ہوئے نہیں تھے، عبداللہ تو نبی کے رات کے اعمال کی نگرانی کرنے والے تھے، سوئے جیسا اپنے آپ کو بنائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات گزر جانے کے بعد آپ جو ہے اٹھے، کچھ آرام کیا، اس کے بعد آخری پہر جب آپ اٹھے، یعنی تہجد کے وقت جب آپ اٹھے، آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پانی کا لوٹا وہاں پر رکھ دیا۔ جب آپ استنجا سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو دیکھا کہ لوٹا رکھا ہوا ہے، پوچھا حضرت میمونہ سے، پتہ چلا کہ حضرت میمونہ بھی اس وقت جاگی ہوئی تھی، حضرت میمونہ سوئی ہوئی نہیں تھی۔ پوچھا کہ کس نے رکھا؟ کہا کہ یہ تو عبداللہ نے رکھا ہے، تم نے تو نہیں رکھا؟ کہا کہ میں نے نہیں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کے اس انداز سے اور بڑوں کے اکرام سے اور جس حوالے سے بچے نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا ہے، پانی کی ضرورت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اس پچھلے پہر میں یہ دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جو اثر مرتب ہونا تھا وہ ہوا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز تہجد کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کو جو بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اپنے دائیں طرف کھڑے کر دیا برابر میں۔ جب نماز شروع ہو گئی تو حضرت عبداللہ پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹ گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال حضرت عبداللہ جو 10 سال کے بچے ہیں پوچھا کہ بیٹا تم پیچھے ہٹ گئے، میں نے تو تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ نے جو 10 سال کا بچہ ہے ایسا جواب دیا میرے بھائیوں، ایسا جواب دیا، کاش کہ یہ انداز تربیت، کاش کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ ادب و اکرام اور ادب کی یہ بلندیاں آ جائے میرے بھائیوں۔ اسی لیے مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے کہ یہ بڑوں کا اکرام کرنے والے بنے، بڑوں کی عظمتوں کو سیکھے اور زندگی کے اندر اپنے لیے جو ہے ایسے نقوش کی تلاش کرے جو نقوش اور خطوط ان کے لیے جو ہے مشعل راہ ہو سکتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے ہدایت کا اور سامان بن سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے برابر کھڑا کیا، لیکن اللہ کے یا رسول اللہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امتی، آپ تو کائنات کے سرتاج ہیں، آپ تو رسول اللہ ہیں، آپ نبی ہیں، رسول ہے، پیغمبر ہے، اور میں آپ کا ادنا سا غلام اور ادنا سا امتی ہوں، بھلا میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟
اس لیے وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ دوسری دعا آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ دراصل یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مستقبل اور تابناک اور روشن مستقبل کے لیے جو ہے کہنا چاہیے کہ ایک پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، اس کی گھڑیاں آ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ پہلی دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور دوسری دعا ارشاد فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اس دعا کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو صحابہ میں جو مقام ملا تو رئیس المفسرین بن گئے۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے تابعین، کبار تابعین حضرت عبداللہ بن عباس کے اقوال اور ان کے ارشادات کو تفسیر کے حوالے سے بطور سند کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ پتہ چلا کہ ہم فکر کریں گے اپنی اولاد کو بنانے کی، ہم فکر کریں گے انہیں ادب سکھانے کی، ہم فکر کریں گے ان کی آخرت کو سنوارنے کی، تو ماں باپ کی فکروں پر، پیرنٹسوں کی تمناؤں پر اور ماں باپ کی کڑھن پر اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آگے بڑھائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے تعلق سے ہماری ہمیشہ بلند فکر ہونا چاہیے۔ کسی جو ہے حکیم و دانا نے کسی سے پوچھا کہ دنیا میں کسی انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے، اس سے پوچھا تو کہا کہ اس کے پاس سب سے پہلی چیز جو ہونا چاہیے وہ علم و ہنر ہونا چاہیے۔ علم و ہنر ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علم و ہنر کے راستے سے یہ اپنی دنیا بھی جو ہے بہتر گزارے گا اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لے گا۔ کہ ان سے کہا گیا ان دانا و بینا سے اگر کسی کے پاس اگر علم و ہنر نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس جو ہے دولت ہونا چاہیے، اس کے پاس دولت ہونا چاہیے، یعنی پیسہ ہو جو حلال طریقے سے وہ کمائے۔ کہا کہ اس کا فرق، اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت اور پیسہ جب اس کے پاس ہوگا تو یہ اپنے آپ کو کفر سے بچائے گا، غلط نظریات سے بچائے گا، کفر کی وجہ سے کسی غلط دہلیز پر یہ اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر ایسی نحوست کی چیز ہے اور ایسی جو ہے مصیبت ہے کہ انسان کو بسا اوقات یہ فقر جو ہے کفر تک جو ہے پہنچا دیتا ہے۔ آج شکیل بن حنیف کا فتنہ ہمارے گرد و پیش میں منڈلا رہا ہے، قادیانی اس سے پہلے سے کام کر رہے ہیں، عیسائیت کے مبلغین جو ہے ہمارے ملک میں آزادی کے بعد سے لے کر اور اس سے پہلے بھی کام کر رہے ہیں، ان کا مشن جاری ہے۔ مختلف زاویوں سے، مختلف راہوں سے میرے بھائیوں ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو جو ہے لوٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مختلف شکلوں کے اندر کفر آ رہا ہے، مختلف شکلوں میں ضلالت و گمراہی آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان بچوں کو کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی راستہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اس طرح دو دعا فرمائی، اور وہ بات کہہ رہا تھا میں، ان دانا اور حکیم نے بات کہی کہ اگر کسی کے پاس علم بھی نہ ہو، ہنر بھی نہ ہو اور اس کے پاس دولت بھی نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو، جہالت کی زندگی اگر وہ گزارتا ہو، در در کی ٹھوکر کھانے والی اگر وہ زندگی گزارتا ہو، تو ایسے شخص کا پھر اس دھرتی پر باقی رہنا بہتر نہیں ہے، ایسی ذلت سے اس کے لیے موت اچھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے عزت کا راستہ علم کا راستہ ہے۔ وقت تو زیادہ ہو جائے گا، میں آخر میں مکتب اور مدرسے کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اپنے ہندوستان سے باہر لے جانا چاہتا ہوں تھوڑے دیر کے لیے، پھر واپس لے کے آؤں گا۔ واپس آنا ہے نا؟ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں اسلام کی حفاظت کے لیے، ہمارے اکابرین و مشائخین نے اس ملک کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے آنے والی اور موجودہ نسلوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام فرمایا، آپ اس پر توجہ دیجیے۔ ہمارا عربی ممالک میں سے ایک ملک ہے مصر۔ مصر میں تقریباً 200 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ اسلام وہاں پر پوری 100% انداز میں جو ہے جگمگاتا رہا، مدارس رہے، مکاتب رہے، مساجد رہے، سب کچھ ہوا۔ لیکن انہوں نے ابھی اس وقت کا حال یہ ہے کہ ہمارے جامعہ کے ناظم حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی مدظ اللہ العالی جب ابھی مصر 15-20 دن پہلے وہ مصر گئے تھے، 20-22 دن ہو گیا ان کے جانے کو، انہوں نے وہاں کی کرنٹ جو رپورٹ دی وہ یہ ہے، بڑی افسوسناک ہے، کہ وہ ایک قرآنی پروگرام میں گئے تھے جہاں پر ورلڈ لیول
کمپٹیشن قرآن کریم کا منعقد کیا گیا تھا، مسابقۃ القرآن رکھا گیا تھا، 50 ملکوں سے لوگ وہاں شریک ہوئے تھے، مرد بھی تھے، خواتین بھی وہاں پر موجود تھی، لیکن جو مسابقہ قرآن کی نسبت پر وہاں رکھا گیا، وہاں حال یہ تھا، سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم مسجد میں جب گئے تو مسجد میں جو صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی اور مونچھ بھی نہیں تھی، بالکل صاف چہرہ تھا، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جب جمعہ میں خطبہ دینے والے جو خطیب ہوں گے وہ شاید جو ہے داڑھی والے ہوں گے، کرتے پیجامے والے ہوں گے، کچھ اچھے اسلامی لباس کے اندر آ رہے، دیکھا کہ وہ بھی بالکل خشخشی داڑھی والے تھے، یہ تو ایک بات ہوگی۔ آگے جب قرآن کی مجلس منعقد ہوئی، کہا کہ مرد اور خواتین بالکل بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حائل اور حجاب کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی عمر کی لڑکیاں اور خواتین قرآنی مقابلے میں جب اسٹیج پر آ رہی ہے تو وہ فل میک اپ کر کے آ رہی ہے، قرآن کا مقابلہ ہے۔ اور اس سے زیادہ دکھ کی بات مولانا نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ باقاعدہ اسٹیج پر قرآن کی نسبت پر مجلس منعقد کی اور فل میوزک میں قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے، میوزک بجائی جا رہی ہے۔ مصر کا اس وقت کا یہ حال بتایا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وہاں کے ذمہ داروں نے، وہاں کے علماء کہو، ذمہ داران کہو، انہوں نے قرآن کی حفاظت کا راستہ، اسلام اور ایمانی عقیدے کی حفاظت کا راستہ جو چنا انہوں نے، وہ سیاست والا راستہ چنا انہوں نے، کہ سیاست کے راستے سے ہم اسلام کو بچائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ترکیب میں وہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اخوان المسلمین جو ایک وہاں کی جو ہے مسلم سنگٹن اور مسلم تنظیم اور جماعت رہی، انہوں نے سیاسی طور پر کامیابی حاصل کی، لیکن جو ہے اندرون کے خلفشار کی وجہ سے اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے بہرحال اخوان المسلمین کے تختے کو پلٹ دیا گیا اور وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ گویا کہ سیاست کے راستے سے، حکمرانی کے راستے سے ایمان اور اسلام کو بچانے کی انہوں نے کوشش کی، اس میں ناکام ہو گئے۔ اس وقت تو حضرت مولانا حذیفہ نے یہ بات کہی کہ بحثت هناك الاسلام وما وجدته فی، میں نے وہاں پر اسلام کو جگہ جگہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے اسلام نظر نہیں آیا۔ آپ اس سے آگے بڑھو، ترکیہ جو عالم اسلام کا دل رہا دھڑکتا ہوا، جو عالم اسلام کا مرکز اور سینٹر رہا، جس نے 600 سال سے زیادہ پورے عالم اسلام کی قیادت و سیادت کی اور زبردست رول ادا کیا، اور جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے 600 سال سے زیادہ ملت اسلامیہ کی ذمہ میں اقتدار عطا فرمائی تھی، وہ پوری ملت کا جو ہے مرکز اور ماوا اور ملجا بنا ہوا تھا۔ اس وقت تو حال یہ ہے کہ بہت سی مساجد وہاں پر ابھی بھی 20% کھلی ہے، 10% کھلی ہے۔ 20 اور 10% کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی اگلی 2-3 صفوں میں نماز ہو جاتی ہے، پچھلا سارا حصہ مال بنا دیا گیا، شاپنگ سینٹر بنا دیے گئے، اور بعض لوگوں نے اپنا عینی مشاہدہ، اپنی آنکھوں سے جو منظر وہاں کے دیکھے، یہ بتایا کہ آج بھی وہاں کے بعض مسجدوں کے ممبر و محراب پر بے حجاب میک اپ کرنے والی بے آبرو اور بے حجاب لڑکیاں بیڑی اور سگریٹ نوش کرتی ہیں۔ آج یہ حال ہے۔ ترکی وہ حکومت اسلامیہ جس نے پوری ملت کی حفاظت کی، لیکن وہ اس سلسلے میں ناکام ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی حفاظت اور قرآن کی حفاظت کا جو راستہ چنا تھا وہ صرف خانقاہی نظام تھا۔ خانقاہی نظام کے راستے سے انہوں نے اسلام کو بچانے کی کوشش کی، ایک راستہ انہوں نے چنا، اس کے اندر وہ ناکام ہو گئے۔ اب تھوڑا اور آگے آ جاتے ہیں، قریب میں ہمارے جو ہے سعودیہ عربیہ بلاد اسلامیہ کی جو بڑا ملک مانا جاتا ہے السعودیہ العربیہ، دراصل یہ تو حجاز مقدس ہے۔ آپ کو کتابوں کے اندر السعودیہ عربیہ نہیں ملے گا، یہ حجاز مقدس کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ تو پوری جو ہے قرآن کا گویا کہنے کا مرکز، جہاں سے پوری شریعت چلی، پوری شریعت جہاں پر اتری، قرآن کے نزول کی جگہ، قرآن کے پھیلنے کی جگہ، نشر و اشاعت کی جگہ، جو اس وقت جو ہے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا مرکز ہے۔ اس وقت تو سعودیہ العربیہ کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، وہ دن بدن جو ہے ماڈرن تہذیب کی طرف، دن بدن وہ حضرات جو ہے ماڈرن کلچر کی طرف اور اسلامیات کو چھوڑ کر کے بے راہ روی، آزادانہ خیالات، آزادانہ جو ہے ماحول کی طرف جو ہے وہ گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں کیا کہتا ہوں، محمد بن سلمان جو وہاں کا جو چیف ہے اور وزیر کہنا چاہیے کہ وہاں کا صدر ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ آنے والے 2030 تک ہم پورے سعودیہ عربیہ کو یورپ بنا دیں گے۔ یورپ بنا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، تبوک کا وہ مقام جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہوا، آخری غزوہ
تبوک کے اس مقدس سرزمین پر سعودیہ حکومت نے ایک انٹرنیشنل ریزورٹ بنایا، انٹرنیشنل مال بنایا، جہاں پر تمام تر قسموں کی آزادی ہوں گی، جو چاہے کرو، جو چاہے استعمال کرو، مادر اور پدر کی ساری آزادی کے ساتھ وہ مال کو انہوں نے جاری و ساری کر دیا ہے، اور وہاں پر سعودیہ عربیہ کا کوئی قانون کسی کے لیے لاگو نہیں ہوگا۔ ایسا آزادانہ ماحول کی طرف ہمارا یہ جو ہے حرمین شریفین کے یہ رکھوالے، جن کو خادم الحرمین شریفین کا لقب دیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حرمین کی خدمت کے لیے قبول کیا اور نوازا، آج ان کے حالات اس طریقے کے بنے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خود نہیں راستہ چنا، انہوں نے اپنی حفاظت کا دار و مدار دوسروں پر رکھا، دوسروں کو اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے تیار کیا اور ان کو اپنا رکھوالہ بنایا۔ اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ 3000 شہزادے اور شہزادیوں نے امریکہ اور اسی طریقے سے یو کے اور وہاں کی یورپ کے مختلف جو ہے شہروں اور ریاستوں کی ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن جو ہے یونیورسٹیز میں انہوں نے تربیت پائی، انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ سب لے کر کے وہ یہاں پر آئے اور اسی طرح سے اسی انداز فکروں کے ساتھ اور اسی انداز کے ساتھ وہ یہاں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے آپ کی حفاظت نہ کر پائے، اپنے اسلامیات کی حفاظت نہ کر پائے، اس لیے وہ بھی اس وقت تو ڈاواں ڈول ہے۔ اب تو میں ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حالات اس طریقے پر جا رہے ہیں اور اتنے اندرونی حالات وہاں کے ابتر ہو گئے ہیں خلاف شریعت امور کی انجام دہی کے حوالے سے، کہ بر صغیر کے علماء کو اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے ملک کے بہت ہی مستند اور معتبر عالم فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی مد اللہ ذلہ نے یہ بات کسی مجلس میں کہی کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس وقت تو اس بات کی کہ بر صغیر کے علماء وفد بنا کر کے، جماعتیں بنا کر کے السعودیہ العربیہ کے اعلیٰ حکمرانوں سے اور اعلیٰ جو ہے ذمہ داروں سے ملاقات کرے اور انہیں بتائے کہ حرمین شریفین تمہارے آباء و اجداد کی جاگیر نہیں، حرمین شریفین تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی امانت ہے، اس کی حفاظت کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے، اس کو ادھر سے ادھر کرنے اور اس کو جو ہے اس کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے تمہیں رکھا نہیں گیا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے میرے بھائیو۔ اس وقت تو اسلامی ملکوں کا یہ حال ہے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آتا ہوں اپنے ملک ہندوستان میں۔ ہم اس وقت تو جو ہے ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں میرے بھائیو، ایک ایسے پیارے وطن میں رہتے ہیں، ایک ایسی پاک سرزمین پر ہم لوگ سانس لیتے ہیں، اور بجا طور پر ہمیں ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین اور خصوصاً علماء دیوبند کی شخصیات پر، ان کے کردار پر اور ان کے کارناموں پر، اور انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، آنے والے نسلوں کے ایمان و جو ہے عقیدوں کی حفاظت کے لیے جو نظام اس ملک میں مرتب کیا تھا میرے بھائیوں، انتہائی حیرت انگیز ہے۔ میں وہ چیز آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جب ہمارا ملک آزاد ہو گیا، عیسائیت کام کر رہی تھی، قادیانیت کے لٹیرے پھر رہے تھے، اسی طریقے سے بہائیت کے ماننے والے ایمان کو لوٹنے کی محنتیں کر رہے تھے میرے بھائیوں۔ مسئلہ تھا کہ اس ملک میں ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو کہا، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مشائخین اور علماء کا ایک وفد لے کر کے مکہ گئے، مشائخین کبار کا ایک وفد، ایک جماعت لے کر کے مکہ گئی، اور مکہ جانے کے بعد ان تمام حضرات نے 1 سال نہیں گزارا، 2 سال نہیں گزارا، 3 سال نہیں گزارے، بلکہ مسلسل یہ بڑے بڑے کبار محدثین و فقہا اور مشائخین 8 سال تک کعبۃ اللہ کے پاس رہے، مکہ میں رہے، اور روزانہ کعبۃ اللہ کے سامنے میرے بھائیوں اپنے اکابرین کی عظمتوں اور قربانیوں کو سمجھیے آپ، کہ آج ٹوپیوں کے ساتھ، داڑھیوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے ساتھ میرے بھائیوں، یہ اسلامی تشخص کے ساتھ اور اسلامیات کے ساتھ جو ہماری زندگی حفاظت کے ساتھ گزر رہی ہے، دراصل یہ قربانیاں ہیں ہمارے ان بزرگوں کی۔ ایک دعا کر رہے تھے یہ تمام تر اکابر بیت اللہ کے سامنے، اے اللہ ہمارے ملکوں کے اوپر ہمارے بچوں کے ایمان کا مسئلہ، ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، آنے والے نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اسلام کو ہم کیسے بچائے ملک ہندوستان میں جہاں غیروں کی حکومت ہے، ہم اقلیت میں آ چکے ہیں، اس لیے کہ پارٹیشن ہو چکا ہے اور ڈیوائڈ ہو چکا ہے، کچھ لوگ پڑوسی ملکوں میں چلے گئے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، اور بڑی اکثریت غیروں کی ماننے والی
اور دوسرے خداؤں کی پرستار ہیں مولا، ہم ہندوستان میں اسلام کو کیسے بچائے؟ کوئی راہ ہمیں سجا دے، کوئی طریقہ ہمارے دلوں پر ڈال دے، کوئی ہمارے لیے جو ہے روشن چراغ ہمارے لیے جلا دیجئے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنا ایمان اور نسلوں کا ایمان کیسے بچائیں گے۔ 8 سال کی مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جانے والے بڑے بڑے علماء اور کبار مشائخین کے دلوں پر یہ بات کھولی کہ ملک ہندوستان میں جانے کے بعد تمہیں جو ہے مکاتب قرآنیہ کو جاری کرنا ہے، مدارس اسلامیہ کو کھولنا ہے، اور اسی طریقے سے خانقاہوں کے نظام کو جاری کرنا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس الہام اور اللہ کے گویا اشاروں کے ساتھ ہمارے ملکوں میں مکاتب کا بھی قیام جاری کیا، قائم کیا، ان مکاتب کو، مدارس کو جاری کیا۔ دوسری محنت جو ہے خانقاہوں کی رہی۔ مکاتب سے ہمارے بچوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ کنٹرول میں آیا، مدارس کے ذریعے سے بڑے لوگوں میں قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھنے والے علماء اور مفسرین اور محدثین پیدا ہوئے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر کے پارلیمنٹ اور ایوانوں میں جا کر کے تفسیر قرآن کرے اور اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے دلوں کا تزکیہ اور صفائی کے لیے خانقاہوں کا نظام جاری کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پھر وہ لوگ جو مدرسوں میں نہیں آ سکتے اور مکاتب میں نہیں آ سکتے، عمریں ڈھل گئی، بڑھ گئی، اب ان کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی بزرگوں کی دعاؤں سے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ راستہ کھولا کہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع ہوا، جس میں جو ہے بڑی عمروں کے لوگ آئیں، اپنا اسلام سیکھے، اپنا دین سیکھے اور اپنی بنیادی جو ہے اسلامیات کو حاصل کرے اور دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام کا تشخص اور ہمارا مسلمان ہونے والا جو تشخص اور پہچان جو باقی رہی، یہ ہمارے بزرگوں نے چوطرفہ محنتیں اور قربانیاں دی، مکاتب کو بھی جاری کیا، مدارس کو بھی جاری کیا، خانقاہوں کے نظام کو بھی جاری کیا، دعوت و تبلیغ کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جاری فرمایا۔ یہ سب طرف سے جب محنتیں ہوئی تو پھر جو ہے آج اس وقت جو ہے دیگر مسلم ملکوں جہاں حکومتیں مسلمانوں کی ہے، 100% جہاں جو ہے مسلمان رہتے ہیں اور جیتے ہیں، جہاں ان کے لیے اسلامیات کو نافذ کرنے میں اپنے ملکوں اور اپنی سرزمین میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے راستے دوسرے چنے تھے، اسلام کو بچا نہ پائے، اپنے تشخص کی حفاظت نہ کر پائے، اپنے نسلوں کے جو ہے اسلامیات کو وہ بچا نہ پائے، ماڈرن کلچر کے شکار ہو گئے، ماڈرن تہذیب کے دلدادہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں اسلام جو ہے دھیرے دھیرے رخصت ہونے کے جو ہے قطار اور دہانے پر ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے اس ملک میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ غیروں کی حکومت میں رکھ کر 80% غیروں کی حکومت میں رکھ کر اقلیتوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے سکتا ہے۔ اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جب اپنے دین کی حفاظت و بقا کا بیڑا اٹھائے اور اللہ چاہے کہ میں اپنے اسلام کی اور دین کی حفاظت کروں، تو اللہ اقل قلیل اور کم مقدار لوگوں سے بھی غیروں کے ملکوں میں اکثریتی لوگوں کے بیچ میں اللہ اپنے دین کی اور اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی قدرت بھی بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ادارے ہم کو عطا فرمائے۔ مدرسہ ریاض الجنہ یہ بہت ہی کم عمر والا ادارہ ہے، لیکن اس کے کام اور اس کے نتائج بہت اونچے ہیں، اور ابھی تک جو ہے 25 یا 35 سے زائد حفاظ اکرام علاقے کو انہوں نے دے دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس علاقے کو، اس لیے کہ اسی علاقے میں عباس نگر، یہ مہوی نگر، رونق آباد، یہی ہمارے جو ہے بچپن کا علاقہ اور زمانہ رہا۔ اس علاقے کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم تو جو ہے یسرن القرآن والے لوگ ہیں، یسرن القرآن والے لوگ ہیں، اور مسجد میں مغرب کے بعد جو ہے ایک مکتب چلا کرتا تھا۔ بہرحال وہ بہت ہی جس انداز سے بھی چلتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن آج یہ ہمارے جو ہے نوجوان نوزماں حضرات، یہاں پر بڑے بڑے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، حضرت مولانا جو ہے حافظ جمیل صاحب کے علاوہ جو اس مدرسے کے بانی و ناظم ہیں، آپ کے مہوی، آپ کے رونق آباد میں مدرسہ دعوت الحق چلتا ہے، بیٹھے ہوئے حافظ جو ہے ساجد صاحب مد اللہ ذلہ، اسی طریقے سے اس علاقے کا اکرمہ، مدرسہ اکرمہ، اس کے جو ہے ناظم قاری جو ہے ریحان صاحب فردوسی بیٹھے ہوئے، قاری عبدالجلیل صاحب بیٹھے ہوئے، ان حضرات نے اپنے اپنے علاقوں میں قرآن کی خدمت کا زبردست بیڑا اٹھایا ہے۔
پورے علاقے میں کو انہوں نے قرآن کے زمزموں سے، قرآن کے نغموں سے بھر دیا ہے. بڑی جافشانی، بڑی قربانیاں اور بڑی محنتوں کے ساتھ یہ اپنے ادارے کو چلاتے ہیں. اور ان کے اداروں میں 100 200 500 بچے نہیں ہیں، ان حضرات کے پاس تو 1800 بچے، 2200 بچے. اور اس ادارے کے اندر مدرسہ ریاض الجنہ میں تقریباً 2400 بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں. یہ ایک ایسا کارنامہ ہے. ایک حافظ قرآن بندہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ سے پڑھ کر کے آیا، حافظ جمیل صاحب کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، لیکن دل میں فکر لے کر کے آیا. میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں، ہمارے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے جو ہے بانی اور مبانی ہے، رئیس محترم ہے، اور جو ملک ہندوستان نہیں بلکہ اس وقت جو ہے وہ اپنی شخصیت میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے عقل کوہ کی سرزمین پر اس سغلاخ وادی میں، ست پڑا کی وادی میں ادارہ اشاعت العلوم عقل کوہ قائم کر کے، اور اس پورے ملک میں جو مدارس کا اور مکاتب کا اور دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا، ماڈرن ایجوکیشن کا انہوں نے جو جال پھیلایا ہے میرے بھائیوں، وہ ملت اسلامیہ کی ہر دو جہت سے بلکہ ہر طرح کی جہتوں اور سمتوں سے انہوں نے ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے. ان کی ہمیشہ یہ فکر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جامعہ سے پڑھنے والے فضلاء کو اپنے دین کے لیے قبول کرے. یہ ان کی دعا رہتی ہے. اور جو انداز ان کا سادگی والا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی بیٹھ گئے. عقل کوہ آج سے 45 برس پہلے جب ابتدا اس کی ہوئی، وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں سانپ، جہاں بچھو اور جہاں پر جو ہے ریچھ اور بھالو اور درندے قسموں کے موذی جانور اطراف و اکناف میں پھرا کرتے تھے. سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اس علاقے میں اس راستے سے گزرنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا. ایسے علاقے کے اندر حضرت مولانا بیٹھ گئے، اپنے خوشحال گھرانے کو چھوڑ کر بیٹھے، اپنے جو ہے بہت ہی عزیز و اقارب کو الوداع کہہ کر، وسطان کی سرزمین کو الوداع کہہ کر وہ بیٹھ گئے. اور ان کی یہ فکر تھی کہ اللہ کا کلام جو ہے آباد ہو اور زندہ ہو، اس کے اچھے پڑھنے والے ماہرین تیار. وہی فکر وہاں کے پڑھنے والے بچوں کے اندر اور فضلاء کے اندر بھی منتقل ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ حافظ جمیل صاحب کو یہ فکر حضرت وسطانوی کی بہت وافر طریقے سے ان کو ملی ہے کہ بس اسی انداز سے یہ یہاں فکر کرتے ہیں کہ اب مدرسے میں مجھ کو یہ بھی شروع کرنا ہے، اب مدرسے میں یہ شعبہ بھی قائم کرنا ہے، علامہ بالقلم بھی شروع کرنا ہے، اور ایک عمارت بنانی ہے. ابھی چند سال ہی گزرے ہیں، یہ عمارت کے تعلق سے انہوں نے مشورہ کیا. الحمدللہ ناظم جامعہ مولانا حذیفہ کے ساتھ ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تو الحمدللہ ان کی فکر ایسی تھی کہ بہت جلد یہ عمارت تیار ہو گئی اور کھڑی ہو گئی، اور ہماری معصوم بچیوں کے لیے جو ہے ایک بہترین عمارت اور ایک مرکز تیار ہو گیا. الحمدللہ اسی طریقے سے ان کی جو فکر ہے کہ بھی مدرسہ بچوں کے لیے بھی قائم ہو جائے، جس کے لیے زمین کی تفصیلات آپ کو بتائی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسان فکر لے کر کے اٹھتا ہے، ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والا حافظ قرآن ہے جس کی بہت زیادہ صلاحیتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، وہ عالم نہیں ہے، کوئی بہت بڑا محقق اور مفسر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین متین کی خدمت کا کام جس سے لینا چاہتے ہیں، اللہ طرح طرح کی، ہر جہت کی، ہر نوع کی صلاحیتوں سے اس کو مالا مال کرتے ہیں. فکر پیدا ہونا چاہیے، اور فکر اگر نکل جائے تو آدمی صلاحیتوں کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا. بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں دل کی گہرائیوں سے حافظ جمیل احمد صاحب، ان کے تمام اساتذہ اعظام، تمام جو ہے ان کی معلمات کو جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے، جو عزائم اور ارادے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور تمامی علماء اکرام جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس چھوٹے کی بات کو بہت دل جمی کے ساتھ سن کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.